رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی قرآن کریم کا ایک خاص پیغام آپ کے لیے بیان ہونے والا ہے، اور یقین مانیں آج کا پروگرام بھی معلومات میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے، جو باتیں بیان ہوں اس کے لیے پہلے سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عمل کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور یہی ہونا چاہیے ناظرین اکرام کہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھیں یا قرآن پاک سے ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں یا ہم اس طرح کے FGN چینل پہ پروگرام بیان وغیرہ سنیں، تو شروع میں ہی یہ نیت کر لیں کہ میں اسی لیے سن رہا ہوں کہ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو یقین مانیں ہر بیان، ہر ایپیسوڈ ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ اگر صرف سننا برائے سننا رکھیں گے، اس طرح کے سینکڑوں بیانات لوگ جو ہیں وہ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے ملیں گے آپ کو، شاید آٹے میں نمک بھی زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ہم صرف کان سے سنتے ہیں تو شاید وہ اثر نہیں ہو پاتا، ہم دل سے سننا شروع کریں۔ انہیں دل سے مراد یہ کہ پوری توجہ کے ساتھ اور اس نیت سے سنیں کہ میں عمل کروں گا، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ ہمارے اندر مدنی انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد شیخ کامل کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام، اسے آپ ہو سکے تو حاصل کیجئے۔ اس میں 40 فرامین مصطفیٰ موجود ہیں جو درود پاک سے متعلق ہیں۔ اسی میں سے آج انشاءاللہ الکریم ہم 23 نمبر کا فرمان انشاءاللہ سنیں گے۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں مدینہ دکھائے۔ ناظرین اکرام، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوگا انہوں نے یقیناً عاشق رسول پہاڑ احد کا بھی دیدار کیا ہوگا۔ جی ہاں، احد پہاڑ یہ کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ جو کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اتنے بڑے احد پہاڑ کے برابر اسے اجر ملتا ہے۔ کتنا کم نصیب اور محروم ہوگا وہ شخص جو درود پاک پڑھنے سے محروم رہتا ہو۔ اتنا آسان عمل جس پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اگرچہ کام کر رہے ہوں، ہاتھ سے کام کر رہے ہوں، لیکن زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور حضور کی خاص توجہ بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے جھوٹی گواہی سے متعلق اور الزام لگانے سے متعلق کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول اس کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا پیغام قرآن۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے فرمایا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل
ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ، کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت فرمائی ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جھوٹی گواہی دینا اور کسی پر جان بوجھ کر غلط الزام لگانا یہ انتہائی مذموم فعل ہے، یعنی جس کی مذمت بیان کی جائے، جتنی اس کی برائی بیان کی جائے کم ہے۔ یہ ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے۔ یہاں میں آپ کو انشاءاللہ کچھ حدیثیں پہلے سناتا ہوں۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ تو کسی وعید ہے، آپ سنیے، جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے گیا ہے، چاہے وہ کورٹ میں گیا ہے، دو خاندانوں کے جھگڑے ہو گئے تھے، یا میاں بیوی کے جھگڑے تھے، یا بھائی بھائی کے جھگڑے تھے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کہ جہاں یہ گواہی دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ گواہ بن کر جا رہا ہے، تو اگر یہ جھوٹی گواہی دینے جا رہا ہے تو یہاں وعید موجود ہے کہ قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ زمین گئی اپنے پاس سے، مکان گیا اپنے پاس سے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پارٹنرشپ کے معاملات میں آپ دیکھیں جھوٹی گواہیاں، الزام، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال جھوٹی گواہی چاہے خاندان میں، برادری میں، دوستوں میں، کاروبار میں، کہیں بھی ہوں، اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچانے کی کوشش کریں کہ میں، کہتے ہیں نا، سانچ کو آنچ نہیں، سچے آدمی پر آنچ نہیں آتی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا، اس پر الزام لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پا لے۔ یہاں جو الزام لگاتے ہیں ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ مزید سنیے، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمی کے مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ الزام لگانا آسان ہے، کسی پر جناب بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، کسی پہ بدکاری کا الزام لگا دیا، کسی پہ چوری کا الزام لگا دیا، کسی پر مال ہڑپنے کا الزام لگا دیا ہے، کسی پہ زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگا دیا، کسی پہ رشتہ توڑوانے کا الزام لگا دیا، تو کسی پہ جادو کرنے کا الزام لگا دیا۔ یہ مطلب آسانی کے ساتھ لوگ بس زبان باہر نکالتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، وعیدیں بیان ہو رہی ہیں، الزام لگانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ بہو ہماری جب سے گھر میں آئی ہے نا، سارا گھر کا معاملہ ڈسٹرب ہو گیا، اسی کل موئی نے کچھ کروایا ہوگا، اسی نے کوئی جادو کروایا ہوگا، اسی کی کرتوتیں ہیں۔ یا فلاں کاروبار، جب سے میں نے کاروبار شروع کیا فلاں کاروباری مجھ سے جلتا ہے، اسی نے کوئی کالا علم کروایا ہوگا۔ بھائی کالا علم تو تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ فجر میں اٹھے تھے؟ نہیں، فجر میں تو میں بستر میں تھا۔ تو یہی تو سب سے بڑا کالا علم ہے بھائی، فجر میں اٹھے نہیں اور پڑوسی پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسرے دکاندار پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اس آپ کو چھوڑ کر باقی سارے جادوگر بن گئے۔ ایسا تو نہ کریں بھائی، آپ نے اپنے اوپر بھی تو کچھ کرنا ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ جس وقت میں روزی تقسیم ہوتی اس وقت میں سویا ہوا تھا اور الزام دوسرے پر لگا رہا ہے کہ میرا کاروبار بند کروا دیا، اس پہ جادو کر دیا۔ تو الزام لگانے سے بچیں، ڈریں اللہ سے، اور یہ عذابات اور یہ وعیدیں جو بیان کی ہیں حدیثوں میں، اسے یاد رکھیں۔ کتنی سخت وعید ہے، ردغۃ الخبال، کہ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا اس وقت تک وہاں رکھا جائے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ کسی تکلیف دہ چیز ہے، کسی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ ناظرین کرام، فی زمانہ جھوٹی گواہی دینا
ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے، اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا۔ اگر دلیل مانگے تو سامنے والا کہتا ہے میں نے کہیں سے سنا تھا کہ ایسا ہے، یا کہے گا کہ یار مجھے ایسا پتہ لگا تھا۔ ارے بھائی، انفارمیشن کی کنفرمیشن تو کرتے آپ، انفارمیشن پر ہی چل پڑے آپ۔ صرف آپ کے پاس انفارمیشن آئی تھی، صرف آپ کے پاس ایک بات پہنچی تھی جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، اس کی کوئی حقیقت آپ کو نہیں پتہ تھی، آپ اسی جس کو آپ نے کراس ویریفیکیشن بھی نہیں کیا، کراس چیک بھی نہیں کیا، آپ بس اس کو لے کر آگے بڑھ گئے، اسی کو کنفرم سمجھ لیا آپ نے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ کہ اس کو کنفرم کیے بغیر اپنے طور پر سوشل میڈیا پہ چلا دیا، پرنٹ میڈیا کی طرف بھیج دیا، اپنے جناب سٹیٹس پہ لگا لیا، میسج چلا دیا۔ ارے بھائی، تصدیق تو کر لے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے واقعی ایسی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سارے افراد اس طرح کی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف انفارمیشن کو ہی کنفرم سمجھ کر آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا کا مالک و مختار بن کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بس چلو بھائی، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی، اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی آپ کے سماج کا ایک حصہ ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ آپ جس کمپنی میں ہیں وہاں ہو سکتا ہے، جس آفس میں وہاں ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے تو سماج کا حصہ نا۔ آپ اور ہم ناظرین جنگل میں نہیں ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں۔ آج آپ کسی پہ الزام لگاؤ گے، کل کوئی آپ پر الزام لگائے گا۔ کہتے ہیں نا، آج اگر آپ کسی کی چپل میں پیر داخل کرو گے نا بلا وجہ، تو کل کوئی آپ کی چپل پر قبضہ کرے گا، آپ کی چپل میں پیر داخل کرے گا۔ آج آپ کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو گے، کل آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈلے گا۔ آج آپ کسی پر بلا وجہ الزام لگاؤ گے، کل آپ پر کوئی الزام لگائے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، اس موضوع کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جناب بس ہم نے چاہا جس پر الزام لگا دیا، جس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا چاہیے دے دی اور اس کو آگے پیچھے کروا دیا۔ نہیں، ڈریں اللہ سے ڈریں۔ یہ دنیا جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کم عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور کون ہمیشہ رہے گا، اور کون ہمیشہ رہا ہے؟ پڑھیں، آپ ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ اس لیے اس دنیا کی خاطر تھوڑے سے مال کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے چار لوگوں نے آپ کو مطلب وہ پمپ کر کے آگے آپ نے چڑھا دیا، کسی کو جھوٹی گواہی کے لیے تیار کر لیا، کسی نے کسی پر الزام لگانے کے لیے تیار کر لیا۔ یہ تھوڑی دیر کا تو چل جائے گا دنیا میں، لیکن اس کے بعد، مرنے کے بعد، ظاہر ہے ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا پھل پانا ہے۔ جس نے جیسا بویا ہوگا وہ ویسا ہی کاٹے گا۔ تو یہ تھوڑی دیر کی عزت، تھوڑی دیر کا مال، مرتبہ اور دنیاوی مقام اور سٹیٹس حاصل کرنے کی خاطر کسی کو رسوا کروانا، کسی کو ذلیل کروانا، کسی کی زندگی داؤ پر لگوا دینا، یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہی ناظرین اکرام، آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال اس طرح کا ہوگا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا، یعنی کان کو قرآن و حدیث، علم و حکمت، وعظ و نصیحت اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا پھر لغو یعنی بیہودہ باتیں سننے کے لیے، غیبت، الزام تراشی، زنا کی تہمت، گانے باجے اور فحش سننے میں لگایا۔ یوں ہی آنکھ سے جائز اور حلال کو دیکھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کرتے رہے۔ دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے، یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی گواہی اور الزام تراشی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے ہر عضو کا، جسم کے ہر حصے کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچائے،
اور اگر خدا نخواستہ کسی نے جھوٹی گواہیاں دے کر یا کسی پر الزام لگا کر کسی کو تکلیف دی ہے تو آج دنیا ہی میں جو ہے اس کی معافی تلافی کر لینی چاہیے. جس کو ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی طرح کا بھی جانی مالی نقصان پہنچا ہے اس کے شرعی تقاضے ہمیں پورے کر لینے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے. ایف جین چینل دیکھتے رہیے، اسے دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اور ہمارا ایف جین چینل کا یوٹیوب چینل بھی بنا ہوا ہے. ایف جین چینل کا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے، اسے دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہیں اور اس چینل پر آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن